قرآن کے ساتھ تم مخالفت کرتے ہو، یہ تو وہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، بھولے بھٹکے ہوئوں کو اللہ رب العزت کا تعارف کرانے والی کتاب ہے۔ اسی قرآن نے بتایا، سب سے پہلے خالق کا تعارف کروایا اور ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء، لوگوں ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اسی قرآن نے بتایا اے انسان تیرا خالق بھی اللہ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ قرآن نے بتایا اے انسان تیری ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے تھے، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا اور تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں کے اندر تیری صورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اسی قرآن نے ہمیں بتایا للہ ملک السماوات والارض، جیسے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے ایسے ہی ساری کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ ما یملکون من قطمیر، ایک چھلکے کا بھی کوئی مالک کوئی نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک بھی صرف کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا للہ الامر من قبل ومن بعد، جیسے خالق اللہ ایسے ہی مالک اللہ، ایسے ہی پوری کائنات کا حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، کل بھی حکم اللہ کا، آج بھی حکم اللہ کا، اور جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی حاکم ہوگا تو صرف میرا اللہ ہی ہوگا۔ قرآن نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، قرآن نے ہمیں انبیاء کا تعارف کرایا۔ نوح علیہ السلام کا تعارف کس نے کرایا؟ بولو قرآن نے۔ کس نے کرایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کس نے کرایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کس نے کرایا؟ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کس نے کرایا؟ قرآن نے ہمیں بتایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے لوگو میں نے اپنی توحید کا شاہد بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے بشیر بنایا، میں نے نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا، اور میں نے اپنے محمد کو سراج منیر بنا دیا ہے۔ یہ تعارف کون کرا رہا ہے؟ بولو جی، قرآن کریم۔ کون تعارف کرا رہا ہے؟ قرآن کریم نے تعارف کرایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اوے لوگو پہلے نبی اپنی اپنی قوموں کے نبی ہوا کرتے تھے، میرا محمد پوری کائنات کا نبی بن کر آیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے ہمیں بتایا میرا محمد صرف رسول نہیں، آخری رسول بن کر آیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا محمد کے غلاموں کی تعریف کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کی تعریف قرآن نے کی، اور فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے کہا جو میرے محمد کے غلام ہیں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں، چاہے وہ انصار میں سے ہیں، چاہے ان کے بعد آ کر ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ قرآن نے ہمیں ان کا تعارف بھی بتایا جو صحابہ کرام کے بعد نبی پاک کی امت ہے، نبی پاک کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ قرآن نے کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں جو میرے دوست ہیں
اللہ کے جو ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، ان پر غم اور حزن بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نے ہمیں اعمال بھی بتائی، نماز روزہ جمعہ پڑھنے ہیں، کس نے بتایا ہے؟ قرآن مجید۔ زور سے بولو نا جی، سارے بولو، کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے ہمیں کہا ہے اقم الصلاۃ طرفی اللیل وزلفا من النہار، لوگوں رات اور دن کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر سجدہ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کے سجدے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن نے سکھایا۔ قرآن نے ہمیں بتایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مشکلیں گھیر لیں ایک تو صبر کا دامن نہ چھوڑا کرو، دوسرا نماز تم نہ چھوڑا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، نماز کا حکم ہمیں قرآن نے سکھایا، روزے کا حکم ہمیں قرآن نے سکھایا، اور فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حج اور عمرے کے طریقے قرآن نے بتائے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن نے سکھایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ قرآن نے ہمیں بتایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن نے کہا میرے ماننے والے اللہ کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں اور قیدیوں کے ساتھ رحم کرنے کا درس ہمیں قرآن نے دیا۔ قرآن نے بتایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں حیا سکھایا، اور قرآن نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو نظروں کو جھکایا کرو، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کیا کرو۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم بھی نگاہوں کو جھکایا کرو، تم بھی اپنے ناموس کی حفاظت کیا کرو۔ قرآن کریم نے دوسروں کے حقوق یوں سمجھائے، فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے شاید کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ قرآن نے ہمیں کہا لا تجسسوا، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ قرآن نے ہمیں کہا او لوگو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ قرآن نے ہمیں کہا حرام نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ قرآن نے کہا خبردار کوئی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال نہ کھائے۔ قرآن نے ہمیں ایمان بھی سکھایا، قرآن نے اعمال بھی سکھائے، قرآن نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا، ساتھ ساتھ قرآن نے ڈرایا بھی، اور قرآن نے کہا اگر جو آدمی غریبوں کا حق کھائے گا، یتیموں کا حق کھائے گا، ڈر جاؤ اس دن سے جب تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اے لوگو جہنم کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، تقوی والے پار ہو جائیں گے، ظالم جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ ارے قرآن کریم نے کہا اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، شرک نہ کیا، کفر نہ کیا، کسی پر ظلم نہ کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنات اور باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ قرآن کریم ایمان سے لے کر اخلاق تک ہر چیز بتانے والی کتاب ہے۔
ارے نادانو، جو قرآن کی بے ادبی کر رہے ہو، جو قرآن کو پھاڑ کر کے نیچے پھینک رہے ہو، جو قرآن کو جلا رہے ہو، تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کی کتاب کو پڑھنے پر آ جاتے ہیں، قرآن کریم کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن تو کافروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ اٹھائیے سورۃ الممتحنہ، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ قرآن تو کہتا ہے وہ کافر جو تمہیں نہیں چھیڑتے، تمہارے اوپر ظلم ستم نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ تم نیکی کرو، اللہ تمہیں نیکی سے نہیں روکتا۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، اللہ تمہیں انصاف سے نہیں روکتا۔ قرآن مجید نے تو کہا لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرنا چاہتا بالکل اس پہ جبر نہ کرو، بالکل زبردستی نہ کرو، سمجھا دو اور آگے اس کی مرضی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر بنے، ہم نے دنیا میں کسی پر پابندی نہیں لگائی۔ ارے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں، قرآن کی وہ آیت تو بتاؤ نا جس سے تمہیں تکلیف ہے، کوئی ایسی چیز تو بتاؤ نا کہ قرآن نے یہ بات غلط کہی ہے۔ قرآن کریم نے الحمد سے لے کر والناس تک ایک بات بھی غلط نہیں کی، ہر وہ بات کی ہے جو عقل کے بھی مطابق ہے، جو عدل کے بھی مطابق ہے، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو جلایا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن مجید کے بارے میں غلط زبان استعمال کی، آج پوری دنیا کے مسلمان یا اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ تو کر سکتے ہیں، ہاں اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں ذرا للکار کا جواب دو۔ ہم اگر ان کو نہیں دے سکتے آپ تو دے سکتے ہیں نا، آپ ہی بات تو سنی جائے گی، ذرا للکار کر ان کو جواب دو کہ جنہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، آخری بات دیکھو، ان پہ جنہوں نے قرآن مجید کو جلایا، بے حرمتی کی، آپ سب ہر مسلمان دکھی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بولیں جی۔ لیکن اتنے بات تو آپ بھی سوچیں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر بھی تو احتجاج کرنا چاہیے نا، ہماری زندگی گزر گئی، ہم بھی تو قرآن کریم کے قریب نہیں آئے نا۔ اگر ہم قرآن مجید کے قریب آتے تو کافر کو جرأت نہ ہوتی قرآن جلانے کی۔ آج ہم نے بھی تو قرآن کو چھوڑ رکھا ہے نا، ہم نے بھی تو قرآن کو چھوڑ رکھا ہے نا۔ یہ پھر سوال میں کرتا ہوں جو پہلے بھی کیا تھا، زندگی گزر گئی 50 سال، کسی کے 60-70 سال، ان 60 سالوں میں اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی اللہ کی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر ہم بتائیں کہ ہمارے اوپر کون احتجاج کرے گا، ہمارے خلاف کون احتجاج کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو عبرت کا نشان بنائے اور اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم قرآن پاک کے تارک نہ ہوتے تو کافر کو جرأت نہ ہوتی، وہ جانتا کہ مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم نے صرف قرآن مجید کو مردے بخشوانے کے لیے رکھ چھوڑا ہے، ہم نے صرف قرآن مجید کو بیماریاں دور کرنے کے لیے رکھا ہے۔ کیا قرآن صرف اس لیے آیا تھا؟ اس کو لکھ لکھ کے گلے میں ڈالو بس۔ قرآن مجید تو زندگیوں میں انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، حفظ قرآن کریم آئین توس، حرف حقرا فاش گویا دین توس۔ قرآن کو یاد کر، یہ تیرے آئین کی کتاب ہے، آئین کی کتاب ہے۔ جی، ہم نے اپنے آئین کی کتاب کو چھوڑ دیا اور آئین کے خلاف جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ دن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔